أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اہل ایمان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ رمضان کا سب سے اہم عمل روزہ ہے۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اور جس طرح نماز اور زکوٰۃ فرض ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ روزے کی احادیث میں بڑی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ روزہ ہر صحت مند بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود براہ راست اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کے ترک کرنے پر بہت سی وعید بھی آئی ہے، اس لیے رمضان میں بلا کسی معقول عذر کے روزہ ترک کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ عبادات کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کا سیکھنا اور معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ ان عبادات کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے اور ان عبادات میں قصداً یا سہواً ہو جانے والے خرابیوں سے بچا جائے۔ یہاں پر اس ویڈیو میں آج ہم مختصر طور پر روزے کے متعلق چند مسائل جاننے کی کوشش کریں گے جو عموماً ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ مثلاً روزے کے متعلق نیت اور سحری افطار کے متعلق کیا اسلامی تعلیمات ہے، اور وہ ایسے کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا پھر روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر ایسے کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے۔ ان تمام چیزوں کے متعلق ہم مختصر طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے ان مسائل کے تحت۔ سب سے پہلے نیت کے متعلق ہم دیکھیں گے۔ نیت کسی بھی عمل کی جو ہے مین بنیاد جو ہے نیت ہوتی ہے۔ اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ روزے کی نیت دل کے ارادے سے ہے۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث درج ہے۔ آئیے جانتے ہیں سحری اور افطار کے متعلق اسلامی کیا تعلیمات ہے۔ سحری کھانے میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء اکرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ سحری کھاتے اذاں ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کے بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون طریقہ ہے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں جو ہم روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے اور جن کا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے، جو روزے میں جو ہے کراہت پیدا کر دیتا ہے، ناپسندیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑے کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں اب کہ وہ کون سے امور ہیں جو روزے کی حالت میں کرنا مکروہ نہیں ہے، یعنی جو جائز امور ہے اور ہم جو کر سکتے ہیں۔ بھول چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے نہ مکروہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اسی کے سلسلے میں اگر ہم دور جدید کا ذریعہ لے لیں، برش لے لیں، تو برش کرنے سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ برش کے ساتھ پیسٹ کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، چونکہ پیسٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برش کرنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں دانتوں میں جو ہے
رہ جاتا ہے یا پھر اس کا مزہ جو ہے کچھ دیر تک باقی رہ جاتا ہے. تو چونکہ اس کا مزہ باقی رہ جاتا ہے تو اس کا حلق میں جانے کا خدشہ بھی وہاں پہ معلوم ہوتا ہے. اسی لیے پیسٹ کے استعمال سے اجتناب کہا گیا ہے. یا پھر کوئی ایسا پیسٹ ہے جو پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے، بالکل اس کا مزہ باقی نہیں رہتا، تو ایسے پیسٹ کی اجازت بھی علماء نے اس سلسلے میں دی ہے. گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. کچھ ایسی امور ہے جو روزے کو سرے سے توڑ دیتے ہیں، یعنی قصداً جان بوجھ کر کوئی چیز اپنے حلق سے نیچے اتارنا روزے کو توڑ دینے والا عمل ہے. یہ حلق سے اتارنے والا عمل کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، چاہے وہ غذا کے ذریعے سے ہو یا پھر کوئی دوا کے ذریعے سے ہو. یہاں خیال رہے دوا کا جہاں پہ ذکر آ رہا ہو، ایسی دوا ہمارے روزوں کو توڑ دیتی ہے جو ہمارے حلق سے نیچے اترنے والی ہو. کچھ دوائیں ایسی بھی ہوتی ہے جو اسکن کے اوپر لگتی ہے، جیسے کسی کے سر میں درد ہو تو کوئی بام وغیرہ کا استعمال، یہ روزے کو نہ ہی توڑتی ہے اور نہ ہی مکروہ ہوتی ہے. حلق سے نیچے اترنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ روزے کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی قصداً ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس رمضان سے بھرپور مستفید ہونے کی اور عبادات کو اچھے سے سمجھتے ہوئے انہیں کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر الذكر والإحسان أهلا وسهلا